اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، محرم الحرام کا مقدس مہینہ بالکل چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، تو اس معزز مہینے کا استقبال کرنا ہے، کیونکہ اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی تاریخ اس طریقے سے ہوئی کہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلا ہے، لیکن اسی مہینے کے اندر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو ذبح کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا صدمے والا مہینہ، اتنا دکھوں والا مہینہ، اتنا پریشانیوں والا مہینہ ہمارے بالکل سر کے اوپر ہے، آنے والا ہے، اور ہم نے بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ وہ قربانیاں تو ہم دے ہی نہیں سکتے جو میرے نبی کی آل نے دی، جو کہ میرے نبی کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کی آل ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتی ہوئی انہوں نے دیکھی۔ کون باپ ہے اس وقت، کون ماں ہے اس وقت، کون بھائی ہے اس وقت جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کے سر کو قلم کرتے ہوئے دیکھے؟ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا دکھوں والا مہینہ ہے۔ اگر حقیقت کی جانب چلے جائیں تو اس مہینے کے اندر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا ہے، محرم الحرام کی تاریخ کبھی بھی یہ ہمیں سونے نہیں دیتی۔ یہ ایسا واقعہ پیش آیا، یقین جانیے جب پورا غور سے اس کی طرف بندہ غور کرے تو دل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورا وجود لرز جاتا ہے، پورے جسم کے اجسام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسا معاملہ تھا؟ آج کا وظیفہ چاند محرم الحرام کے نظر آنے سے پہلے ہم نے کرنا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے علی اصغر، علی اکبر اور حضرت امام حسن حسین، دیکھو نام لیتے ہوئے جو جسم کے رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے، سب لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ محرم الحرام میں کیا ہوا تھا، لیکن سنا تو ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، تو تم سب مل کر میرے نبی پر درود بھیجا کرو۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کا لفظ ہے۔ آل، آپ کے بیٹی، آپ کی پورا کنبہ، آپ کی پوری فیملی کو ذبح کر دیا گیا، حالانکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر موجود تھے تو اس وقت ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا، اس وقت ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے حضرت امام حسن اور حسین اور باقی جو ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے گا، خون چلیں گے، تاریخ رقم ہوگی، دنیا دیکھے گی۔ اللہ اکبر! میرے نبی کا حوصلہ دیکھو، اپنی زندگی کے اندر پتہ ہونے کے باوجود آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ آپ نے ساری زندگی فقیر بن کے گزاری، عاجزی کے اندر گزاری۔ ان کو سب نظر آ رہا تھا کہ میری اولاد کے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے نواسوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کو پتہ تھا۔ تو جن کو پتہ ہو وہ کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ کبھی فخر نہیں کرتے، وہ کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور لوگوں کے سامنے کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس فلاں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب انسان ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر یہ معاملات بنتے ہیں۔
میرے دوستوں، بھائیوں اور میری بہنوں بیٹیوں، یہ دن بڑے حساس دن آ رہے ہیں۔ ان کو بڑا طریقے کے ساتھ گزارنا ہے، عاجز ہو کر گزارنا ہے، رو رو کر گزارنا ہے۔ رات کو اٹھ اٹھ کر ان کے لیے دعائیں مانگو جنہوں نے آج ہمیں کلمہ دیا ہے، ہماری نسلوں کو کلمہ دیا ہے۔ ہم نے کتنی وفا کی ہے اسلام کے ساتھ۔ اگر ہم کافروں کے گھر پیدا ہو جاتے تو یہ تو اللہ کا نظام تھا، لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس گھر کے اندر پیدا کیا جس گھر کے اندر حضرت امام حسن، حسین، علی اصغر جیسے قربانیاں دے کر کلمہ، وہ ہمارا کلمہ بچایا اور ہم ان کلمے والوں کے گھر پیدا ہوئے۔ تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم کتنے غافل ہیں، ہم کتنے ناکارہ اور کمزور ہیں، ہم کتنے پیچھے ہو چکے ہیں۔ ہمیں وہ یادیں بھول گئی جب حضرت امام حسین کا سر قلم کر کے انہوں نے نیزے پر لٹکا کر ایسے وہ گھومتے رہے۔ وہ تاریخ بھول گئی، وہ حقیقت بھول گئی۔ خدا کی قسم، جو انسان تھوڑا سا بھی دماغ رکھنے والا ہے، تھوڑی سی عقل دوڑانے والا ہے، تو اس دنیا کے اندر اس کو لذت نہیں آئے گی، اس کو سکون نہیں آئے گا، وہ عیش و عشرت نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ ہے اسلام اگر بچا ہے تو قربانیوں سے بچا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، تو آج کا وظیفہ انہی کے لیے ہے۔ آج کا وظیفہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے ہے۔ آج کا وظیفہ ان کو درود بھیجنے کا ہے۔ دیکھو، اللہ کے نبی گھوڑا بن جایا کرتے تھے اور اپنے امام حسن اور حسین کو کندھوں پر اور پیٹھ پر بٹھا کر چلتے تھے۔ ان کو سب نظر آ رہا تھا کہ میرے ان معصوموں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو کتنی اذیتیں ملیں گی، ان کے ساتھ کیا حشر نشر ہوگا۔ ان کو سب بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو آج کا وظیفہ ان کے لیے تحفے کے طور پر ہے۔ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن دل کے اندر یہ محبت اور الفت تو کر سکتے ہیں، گڑ گڑا کر رو تو سکتے ہیں، سوچ تو سکتے ہیں، ان کے لیے درود و سلام تو بھیج سکتے ہیں۔ آج کا وظیفہ یہ ہے کہ محرم الحرام کا پورا مہینہ اور چاند نظر آنے سے پہلے خصوصاً ابھی سے آپ نے ایک تسبیح درود شریف پڑھنی ہے۔ وہ درود جس میں آل کا ذکر ہے، وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور ایک الائچی کا دانہ لے کر اس کے اوپر دم کر کے اپنے گھر کے اندر رکھ لو اور اس کو سنبھال کر رکھ دو۔ دیکھنا اس وظیفے سے آپ کے گھر کی رونقیں بدل جائیں گی، آپ کے گھر سے فتنے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر کے اندر اگر رزق کی کمی ہے تو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کی سوچ حیران ہو جائے گی۔ اگر آپ کا بیٹا کسی مشکل میں ہے، آپ یہ تصور کر کے یہ وظیفہ کریں، الحمدللہ خوشیاں خوشیاں ملیں گی۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں نظر آتا۔ یہ محرم الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے کر لو،
اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا، اپنی بہن بھائیوں میں، اپنی فیملیز میں، جدھر جدھر آپ کا جی چاہتا ہے کرتے جاؤ۔ خدا کی قسم کسی نے بھی یہ عمل کر لیا، اور حضرت امام حسن حسین اور علی اصغر سب کو جب یہ اس کا ایصال ثواب پہنچے گا تو خدا کی قسم وہ کتنے خوش ہوں گے۔ آپ کا بھی نام اس لسٹ میں لکھا جائے گا، جو بھیجنے والا ہے اس کا بھی لکھا جائے گا۔ تو یہ وظیفہ ضرور کرنا، میں اپنے بھائیوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اور نماز کا اہتمام کرنا، صدقے کا اہتمام کرنا، اور یہ مہینہ جھک جانا، اور اس مہینے کے صدقے انشاءاللہ ہماری تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، اور ہماری جو ڈیوٹی ہے اس وقت وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ کر تو نہیں سکتے، لیکن جتنی توفیق ہے اتنی کرتے جائیں، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔